الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ 28واں پارہ ہے، سورہ صف کے آیت نمبر 8 سے لے کے 12 تک آیات پڑھی گئی ہے۔ سورہ صف قرآن مجید کی سورت نمبر 61 ہے، 61۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے کا جو مقصد ہے اس کے بتایا ہے ایک، اور اس کے بعد اہل باطل یعنی اسلام کی مخالفت کرنے والے ان کا بھی ذکر ہوا۔ اس میں اسلام بڑے تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا اس وقت، جن حالات میں آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں، اور اس کی مخالفت کرنے والے بھی اتنے شد و مت کے ساتھ مخالفت کر رہے تھے، اور تمام باطل طاقتیں بالکل اسلام کے خلاف متحد ہو چکی تھی کہ یعنی کیسے جو ہے اس کو روکا جائے۔ مدینہ میں باضابطہ مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو چکی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک طاقت اور قوت عطا کی تھی مدینہ میں، جہاں پہ مختلف جنگیں ہوئے اہل باطل سے، جیسے جنگ احد پہلی ہوئی اہل مکہ کے خلاف مشرکین نے، اسی طرح پھر جنگ احد ہوئی، جنگ احزاب ہوئی، اس کے فتح مکہ ہوا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح و نصرت عطا کر رہا تھا اس میں۔ اسی طرف ان آیات میں اشارہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں اہل باطل کہ اسلام کو پھونک مار کے بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون، ان کا ارادہ ہے یہ، لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو، اللہ کا نور اسلام دین حق، اس کو بافواہہم، یہ پھونک مار کے بجھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں اس کے جواب میں؟ واللہ متم نورہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو، اپنی ہدایت کو پورا کر کے رہے گا۔ ان کے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ دین حق کا انکار کرنے والوں کو کتنا ہی یہ ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس نعمت کو پورا کر کے رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور چنانچہ تکمیل دین ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج کی اس کے اندر بہت ساری باتیں آپ نے بتا دی تھی،
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کے بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ دین حق دے کے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے بھی دین ہیں جو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیے، گھڑ لیے ہیں زمین کے اوپر، ان سارے دینوں کے اوپر اللہ کے اس دین حق کو غالب کر دے، دین حق کا غلبہ ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اگرچہ کہ مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جسے اپنا کر تم ایک دردناک عذاب سے بچ سکتے ہو۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق کرنا، اس کے اوپر یقین کرنا ہے، یہ ایمان ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی زبان تک اور دل کی تصدیق تک، لیکن عملی زندگی میں کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ وہ اگلی آیت آتی ہے نا، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اب ایمان لانے کے بعد تم اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں کھپانا پڑے گا تمہیں، خالی زبانی ایمان نہیں چلتا اللہ کے پاس، عملی میدان میں اترنا پڑے گا، ہر قربانی کے لیے تیار رہنا پڑے گا، جانی اور مالی، کیونکہ تم کو اب باطل سے پنگا لینا ہے، باطل سے کشمکش ہے، باطل کی طاقت اور قوت کے سامنے تم کو ڈٹ کے ٹھہرنا پڑے گا، اور دین حق کی بقا کے لیے اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو ہمیں دیا ہے، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ جان ہو، وہ ضرورت پڑنے کے اوپر ان کو کھپانا پڑے گا، خرچ کرنا پڑے گا، تب جا کے تم اس جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہو جو اوپر بتایا گیا ہے کہ تؤمنون باللہ، اور ایک تجارت ہے سمجھے اللہ سے، وہی بات الفاظ ہے تجارت کے، هل ادلکم علی تجارت، کیا فرمایا؟ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، دو باتیں ہیں، اور انسان دونوں سے محبت کرتا ہے، کیا بھائی؟ اس کو جان کی بھی محبت ہے، مال کی بھی محبت ہے، اللہ یہ دو ہی باتوں کو بولا ٹارگٹ، یہ دو چیزیں جو تمہارے پاس محبوب ہے نا، یہی چیزوں کو خرچ کرنا پڑے گا تمہیں اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ دو باتیں ہیں، جان اور مال، وہی بات فرمائی گئی، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، پہلے مال، جان کا مسئلہ دیکھا جائے، جب جان کا آئی ہی بات، اہل باطل کے مقابلے میں کوئی جنگ و جدال جب چھڑ جائیں گی، سمجھ میں آ رہا، پھر اس کے بعد اسلام کے اوپر اسلام کو ختم کرنے کے لیے وہ لوگ کوشش کریں گے، اس وقت ظاہر ہے کہ خون خرابہ بھی ہوگا، اس وقت بھی تم کو تیار رہنا اپنے جان دینے کے لیے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، تمہارے اموال، تمہارے مال، اور انفسکم، اور تمہاری جانیں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری خیریت اور بھلائی ہے جو اللہ بول رہے ہیں۔ اگر تم جان و مال کو داؤ پہ نہیں لگاؤ گے تو پھر ظاہر ہے کہ کل کی معاملہ جو نجات کا ہے وہ تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا نہیں ہے۔ تمہارے لیے خیریت بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ جو بات بول رہے ہیں اوپر اس کے اوپر عمل کرو تم، اگر واقعی میں تم اس کی حقیقت کو جانتے ہو تو اللہ جو بات بول رہے ہیں اس کے اندر کتنی سچائی ہو سکتی ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، بہت بڑی بشارت اللہ دے رہے ہیں، اگر ایسا ہوگا اور اس کے بعد تم اللہ کے پاس جاؤ گے، چاہے وہ شہادت کی شکل میں ہو چاہے وہ طبعی موت کی شکل میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے، اس سے بڑی کوئی بشارت، اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں آپ کو، کیونکہ ہم ہیں گنہگار،
خالی نمازیں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، کچھ ہونے والا ایسے نہیں ہے. تو ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی بشارت یہی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے. بس جبھی جا کے دوزخ سے بچ سکتے ہیں. یغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تم کو ان باغات میں داخل کرے گا جنت کی، جن کے نیچے نہریں جاری رہیں گی. فرمایا یعنی تمہارے گھر، تمہاری حویلی، تمہارے مکانات بلند مقامات پہ ہوں گے اور تمہارے سامنے سے نہریں جاری رہتی. ایک بڑا جو سین ہوگا دیکھنے کا، دیکھتے ہیں نا ہم جب سینے کو دیکھتے ہیں، خدا کے جو نظارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو جس انداز میں بنایا ہے انسان تصور نہیں کر سکتا اس کو جو نا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا بنایا. یہ قرآن میں ہے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. اور یہ جو ہے تمہارا ٹھکانہ ہوگا، مسکن ہوگا. جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو گے تم. ذالک الفوز العظیم. اب اللہ تعالیٰ نتیجے کو یعنی فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم. فوز عربی میں کہتے ہیں کامیابی کو، فوز و فلاح کہتے ہیں نا. اردو میں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، فوز و فلاح. تو یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی جس کے گناہ کل بخش دیے جائیں، جس کی مغفرت کر دی جائے، اور جس کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیا جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ فرماتے وہی دراصل سب سے بڑا کامیاب ہے. یہ ہے، اس کو آپ سامنے رکھنا ہے. اصل اگر ہم اللہ جو بات بتا رہے ہیں کامیابی کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، اگر ہم اس کو سامنے رکھیں گے تو دنیا کی کوئی کامیابی نظر نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ لوگوں کو کروڑوں کے جناب عالی بہت سارے دولتیں بخشا ہے، بہت سارے حکومتیں، تخت و تاج ہے. جب ہم دیکھیں گے الحمدللہ ہم اللہ کے احکامات کے اوپر پابندی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اگر اس کی دولت کو، اس کے اقتدار کو، اس کی جائیدادوں کو دیکھنے کے بعد ہمارے منہ میں پانی نہیں آئے گا. ارے بھیا کتنا بڑا دولت والا، نہیں آئے گا. کیوں؟ آپ کے سامنے یہ ہے جنت. اب جب آپ اس سے تقابلہ کریں گے تو آپ کیا بولے؟ رہش نکالو بولیے اس. لیکن میں جو جانے والا ہوں، میرا نصب العین جو ہے، میرا ٹارگٹ جو ہے، میرا جو گول ہے نا، دنیا کا اگر کوئی بہت سے بڑا آدمی ہے، بہت بڑا اقتدار پہ بھی ہے، بہت کچھ ہے اس کے بعد، اس کو دیکھ کے ہمارے منہ میں پانی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ ہمارے سامنے اس سے کروڑوں گنا زیادہ چیز ہمارے سامنے ہے جو ہمارے رب نے ہم کو عطا کرنے والا ہے، وہ ہمارے سامنے رکھا ہے. تو جب ہم کیا کہیں گے؟ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے. پھر اگر نہیں ہے، جنت ہمارے سامنے نہیں ہے، تو پھر ہمارے منہ میں پانی آئے گا. دیکھو انہوں نے کیسا ہے، کیا ہے یار، میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی کر رہا ہوں، کیا بھائی پریشان ہوں، بچوں کو فیس نہیں دے سک رہا ہوں، علاج کے لیے پیسے نہیں، یہ بحرانی میں رہوں گا میں. پھر میں کیوں؟ میرے سامنے وہ ٹارگٹ ہے ہی نہیں جو اللہ نے رکھا ہے جنت میں سب سے بڑی کامیابی کا. جب ہمارے سامنے بات آ جائے گی کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، تو پھر یہ دنیا کو ٹھوکر میں رکھیں گے آپ. اور یہی تھا صحابہ کرام نے ٹھوکر رکھی. اس دنیا کو کہاں رکھا؟ ٹھوکر میں رکھا. کیوں؟ یہ ان کے سامنے تھا. تو بہرحال میں یہ آیات اسی لیے آپ کے سامنے پڑھا ہوں کیونکہ ماہ محرم کا مسئلہ کچھ اس سے ریلیٹڈ باتیں اس کے اندر. کیونکہ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں بھائی، یہ ہمارا آج یہ مہینے کو غم کا مہینہ بنا دیے ہے نا ماہ محرم کو. کیوں؟ کہ بھائی اس محرم میں ایک واقعہ ہوا ہے کربلا، جس کے اندر جناب علی اہل بیت شہید ہوئے. ہم غم کا ماتم کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ جن کو وہ مقام عطا کرنا تھا وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ چاہتا تو بچا لیتا تھا، لیکن اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ہم جنت کا اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں ان شہادت کے ذریعے سے.
یہ مقصد تھا وہاں پہ. آگے چل کے شہادت، شہادت کے لفظی معنی گواہی دینے کی ہے. شہادت کے معنی کیا ہے؟ لفظی معنی گواہی دینا. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہر وضو کے بعد ایک دعا ہے، اس دعا میں بھی پہلا لفظ یہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم انگلی اٹھا کے ہم پھر آپ اتحیات میں نماز میں انگلی اٹھاتے ہیں، وہاں پہ بھی وہی ہے گواہی. اس کو کلمہ شہادت فرماتے ہیں، اس سے انگلی کو. تو شہادت کے معنی گواہی دینا. قرآن میں یہ لفظ آیا اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ شہید بولا قرآن میں. آپ دوسرا پارہ اٹھائیے، آپ سورۃ البقرہ کا یعنی سورۃ البقرہ کا دوسرا پارہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے اسی طرح تم کو ایک بیچ والی امت بنایا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کے اوپر گواہی دینا دین اسلام کی ہے، اور رسول تمہارے اوپر گواہی دیں گے. یہ ہے. تو اب گواہی ایک تو زبان سے ہوگی پہلی، تو دل سے ہوگی. دل کے اندر یقین، جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں نا گواہی، وہ دل کے اندر اس کا یقین بھی ہونا ہے آپ کو. پھر اسے کہتے ہیں شہادت، ایمان کی شہادت. اور شہادت دین حق کی گواہی دینا ہے. یہ گواہی زبان سے لے کے اپنے خون کے آخری قطرے تک گواہی بنے گی. اسی طرح دوسرے الفاظ جو آتے ہیں قرآن میں وہ جہاد کے آتے ہیں. جہاد، یجاہدون فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کٹتے ہیں، کٹاتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ مرتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں مسلمان. یہ بات آئی. تو اب یہ گواہی تو پہلے شروع ہوگی ہماری زبان سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر یہ گواہی ہم کو اگر اپنے خون کا خطرہ دے کے بھی اگر گواہی دینا پڑے گا تو اس وقت بھی آپ کو گواہی دینا پڑے گا. ایک تو گواہی زبان سے ہوگی، ایک تو وقت آئے گا جب کہ آپ کی جان کے لالے پڑ جائیں گے، اس وقت بھی آپ دین حق کے لیے جو گواہی دیں گے، اب وہ زبان سے نہیں، اب وہ آپ کی گردن سے گواہی ہوگی، خون سے گواہی ہوگی جو دیا صحابہ کرام نے. قرآن میں ہے یہ بات باضابطہ. اور یہی گواہی شہادت امام حسین نے دیا. اپنی جان کی گردن کٹا کے، ان کا پورے کا پورا خاندان 70 افراد کے اوپر مشتمل تھا. تو بہرحال آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 2 باتوں کے اوپر آپ کو ڈسکس کرنا ہے. ایک تو شہادت کیا ہے، شہادت کسے کہتے ہیں، شہادت ہے کیا چیز. دوسری بات، ماہ محرم سے متعلق ہمارے پاس جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. 2 باتوں پہ گفتگو، کچھ ٹائم بھی کچھ تھوڑا آپ کو زیادہ دینا پڑے گا. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی آسان الفاظ میں مسلمانوں کے پاس بگاڑ آیا کہاں سے. یہ ہمارے پاس مسلمان ہیں، ہم تو اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں. پھر مسلمان نے بھٹکے کیسا آ کر، غلط عقائد کہاں سے آ گئے ان کے پاس، وہ اہم بات ہے. دیکھیے کہ ہم اس مہینے کو غم کا مہینہ کہتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس اکثر لوگوں کے پاس ماہ محرم کا نام ہی بدل گیا. کیا بھائی، بہت سارے نامہ بدل دیا ہم اسلامی مہینوں کے. یہ مہینے کا نام جو اللہ نے رکھا ہے وہ کیا رکھا؟ محرم.
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، اللہ نے جب سے زمین اور آسمان کو بنایا ہے تبھی سے سال کے 12 مہینے بنا دیے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوم خلق السماوات والارض، تو 12 مہینے بنا دیے اس کے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے احترام والے رکھے، حرمت والے رکھے، منہا اربعۃ حرم۔ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے کون سے ہیں؟ حرمت والے ہیں، اور 3 مہینے مسلسل ہیں ان حرمت والوں میں۔ کون سے ہیں؟ ذی الحجہ محرم، یہ مسلسل آتے ہیں۔ 3 مہینے کون سے ہیں؟ یہ 3 مہینے احترام والے ہیں، اور 1 مہینہ اس میں الگ ہے، اس رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے جملہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، یعنی خاص طور پہ ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ و جدال کو، لڑائی جھگڑوں کو خاص طور پہ منع کر دیا۔ تو اس کے اندر منع تھی یہ، کیونکہ حجاج کرام کے جناب علی اللہ کے گھر کو جانے کے لیے، اللہ کے گھر سے پھر واپس اپنے گھر کو آنے کے لیے، تاکہ راستوں میں امن و امان باقی رہے، اس کی وجہ یہ تھی 3 مہینوں میں خاص طور خصوصیت کے ساتھ۔ 1 مہینہ رجب کا اسی لیے تھا کہ عرب لوگ جو تھے نا، رجب کے مہینے میں عمرے زیادہ کرتے تھے خاص طور پہ۔ تو ہم جیسا عمرہ کہتے ہیں نا، تو عمرے کو اس زمانے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ حج اصغر کہتے تھے، چھوٹا حج، اور یہ جو ہے تو حج اکبر، اسی کی اس طرح میں حج اکبر ہے۔ یہ جمعہ کو آیا تو بڑا بڑا وہ نہیں ہے، سب اپنی باتیں ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں۔ تو اب یہ 4 مہینے تو حرام حرمت والے ہو گئے یہاں پہ اب احترام میں۔ اب آپ شہادت کو ہم شروع کریں گے۔ شہادت شروع کہاں سے ہوئی؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کی شہادت ہے، اس کو بازو رکھیں گے ہم ذرا، پھر اس کو لائیں گے تفصیل میں بعد میں۔ لیکن آپ یاد رکھیے، خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المسلمین، جن کے متعلق اللہ کے نبی کی پیشن گوئی بھی تھی کہ اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو عمر نبی ہوتے، یعنی وہ مقام و مرتبہ آپ کا تھا۔ اور اب جب آپ خلیفہ بنے، بلکہ آپ یوں غور کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر کی کیا طاقت اور قوت تھی، اس کا اندازہ لگائیے آپ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایمان لے آئے تو مکہ میں ان کا اتنا دبدبہ تھا کہ پوچھے مت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی دعوت و تبلیغ چھپ کے کر رہے تھے، اور مکے سے دور ایک جناب علی پہاڑ کی دامن میں ایک صحابی کا گھر تھا، اس صحابی کے گھر کو نا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مرکز بنایا ہوا تھا، جسے دار ارقم کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ کی سرگرمیاں تھے۔ حضرت عمر فاروق جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا، جتنے بھی وہاں پہ بیٹھے تھے ایک تکبیر کی گونج اٹھی ایک، اور اس وقت تک صحابہ کرام چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عمر نے جا کے اعلان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا ہوں اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہوں، آئے کوئی مائی کا لال مقابلے کے لیے آؤ، تلوار لے کے ٹھہر گئے آپ۔ اور آپ کے ایمان کا بیک گراؤنڈ بھی یہ کہ یہی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے آپ۔ جب ننگی تلوار لے کے گھوڑا دوڑا رہے تھے تو صحابی ایمان لائے تھے، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھے تھے غالباً۔ تو وہ جب تیور کو دیکھا حضرت عمر کو کہ حال پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ بولے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم کرنے جا رہا ہوں۔ بولے مکے میں ایک فتنہ مچا کے رکھے ایسے، باپ بیٹے میں لڑائی ہو رہی، فلاں فلاں، گھر پورا ایک گھر میں بحث مباحثے ہو رہے ہیں، اس قسم سے انہوں نے کہا۔ تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ صحابی نہیں، تو محمد کی خبر تو بعد میں لو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تم اپنے بہن کی خبر لے لو کیونکہ وہ دین چھوڑ چکے ہیں تمہارا۔ فوری پلٹائے گھوڑے کو، اپنی بہن کے گھر کو گئے، اندر سے دروازہ بند تھا، بہت کھٹکھٹائے۔ بہرحال وہاں پہ معلوم ہوا کہ ان کے شوہر دونوں ایمان لائے تھے۔ خطرے کی گھنٹی دیکھ کے بہن نے شوہر کو چھپا دیا اور جا کے دروازہ کھولے کہ عمر آئے۔ اندر بھائی ہیں
خون ہے، سمجھ میں آ رہا؟ تو پوچھا حضرت عمر نے، مجھے معلوم ہوا ہے، میں سنا ہوا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیجئے، جو گمراہ بھٹکا ہوا ہے وہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو غصے میں آئے جھنجھوڑے، لیکن میں نہیں بولے معاملہ، کیونکہ تیور لکھ کے بولے نہیں وہ، لیکن غصے میں آ کے کیسے پچکڑ مارے جس کی وجہ سے ان کا کان کا لولی پھٹ گئی، خون نکل گیا، اور بہن کا خود ان کے کپڑوں پہ، بہن کے کپڑوں پہ۔ عمر نے دیکھا، عمر ظاہر ہے کہ خون کے اندر بھی ایک لگاؤ ہوتا ہے نا آپس میں، تو ظاہر ہے کہ وہ ڈٹی رہی، بتائی نہیں۔ عمر کے سامنے عمر ہار گیا اپنی بہن کے سامنے، بڑے بڑے جھکتے تھے لیکن بہن نہیں جھک رہی، کیونکہ بڑے بڑے جو جھکے اہل باطل تھے، یہاں حق کی طاقت ہے یہاں بہن کے پاس۔ بڑے ہی جارحانہ انداز میں جواب دیا بہن نے، بعد میں بڑے ہی جارحانہ انداز میں، ہاں اے عمر، ہم نے قبول کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا کر سکتے ہو کر لو۔ یہ جملے جناب علی بجلی کی طرح گرج کے پڑے حضرت عمر فاروق کی، نڈال ہو گئے، جھک گئے، ماجرا کیا ہے۔ پھر بیٹھے تو پوچھا کہ ٹھیک ہے، تو وہ کلام تو سناؤ مجھے ذرا، جو محمد تم کو سکھاتے ہیں کلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال معاملہ جناب علی تاڑ گئی، بہن اب حق ان کے دل میں اتر رہا ہے، تو اپنے شوہر کو بلائے اندر سے، ان کا نام سعید تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت تک سورہ طٰہٰ نازل ہوئی تھی قرآن مجید کی، اور یہ بہن نے سورہ طٰہٰ پوری پڑھ کے سنا تھی، جیسے جیسے آیات پڑھ رہے تھے ویسے ویسے ان کا باطل دم توڑ رہا تھا۔ جیسے سورت ختم ہوئی اس کے بعد کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھس کے جاؤ، اور اسلام قبول کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بیک گراؤنڈ تھا۔ پھر وہاں سے نکلے آپ اپنی بہن کے گھر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مقیم تھے، ننگی تلوار ہے، وہی تلوار اپنے ہاتھ میں وہی ہے، تو وہاں دروازے کے اوپر دو صحابہ کرام پہرا دے رہے تھے، تو جس میں سے ایک آپ کے چچا حمزہ بھی تھے نا، اور حمزہ بھی بہت بہادر شخصیت تھے مکے کی، پہلوان۔ تو جب دیکھے کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو دوسرے صحابی نے کہا عمر آ رہے بھائی، حالات خطرناک دکھ رہے ہیں تیور۔ حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، ارادہ اچھا ہے تو اسے آنے دو، برا ارادہ تو اس کی تلوار پکڑ کے اسی کے گردن کاٹ دی جائے گی۔ ہاں وہ بھی بڑے مد مقابل کے تھے۔ جب پہنچے دروازے کے قریب، اللہ کے نبی کو اطلاع دیے صحابہ، رسول اللہ عمر بن خطاب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنے دو۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی اپنے مقام سے اٹھ کے حضرت عمر کے دامن کو پکڑ کے کھینچ لیا۔ اے عمر کیا ارادہ ہے؟ یا رسول اللہ ایمان لانے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ یہ کیفیت تھی۔ اس کے بعد آپ فوری وہاں سے حرم میں کو نکلے، کعبۃ اللہ میں جس کی مجال نہیں تھی وہاں پہ زبان سے کلمے کا اقرار کرنے کی اس وقت تک، اور وہاں پہ جا کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہے، اعلان کر رہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر چکا ہوں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہوں۔ کوئی ہے بھائی کا لال مجھے روکنے والا؟ اور ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، سب خاموش، سب خاموش۔ صحابہ کرام کی گونج جا رہی ہے، تو آ کے حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ سب کچھ یہ ایمان تھا۔ عمر بن خطاب، اور ان کا نام دے دیا گیا عمر بن فاروق، عمر فاروق۔ فاروق کے معنی کیا ہیں؟ حق اور باطل کو جدا کرنے والا، حق کا ایسا لوہے کا چنا ہے کہ باطل کے جنابلی دانتیں کھٹے کرنے والا عمر۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے۔ 10 یا 11 سال تک آپ خلافت کرے اور اسلامی مملکت مکے سے نکل کے ادھر جناب علی افریقہ تک پھیل گئی۔ تقریباً 20 لاکھ یا 22 لاکھ مربع میل اتنی حکومت پھیلی۔ آپ کے زمانے میں اس وقت کے دور میں دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سپر پاور جو قوم تھی یا سپر پاور جو ملک تھا وہ ایران تھا۔ اس دور میں 2 سپر پاوریں تھیں، ایک ایرانی اور روم دوسرے۔ روم کون؟ کرسچن، عیسائی، نصرانی، اور ادھر ایرانی کون؟ مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے، 24 گھنٹے آتش پرست جسے آپ کہتے ہیں، ان کی یہ دونوں دنیا کو بانٹ لیے تھے ایران۔ اور یہ عربوں کی کوئی طاقت نہیں تھی اس وقت۔ یہ قوم نہ ان کے پاس نہ تو کوئی سکہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی حکومت تھی، کوئی تخت و تاج تھا، نہ ان کا کوئی بادشاہ تھا۔ یہ خانہ بدوش قوم تھے، قبائلے، ہر قبیلے کا ایک سردار۔ اس طرح جناب علی سال میں کبھی یہاں تو کبھی وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے۔ تھا کیا؟ اونٹ بکریاں چرانے والی قوم، اور بس موسم جب آیا تو سردی گرمی کا وہ جناب علی مقامات تبدیل کرتے ہوئے، یہ تھا ان کا معاملہ پورا۔ کوئی قوم، یہ قوم کے اندر کوئی حاکم نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی ان کا سکہ نہیں تھا، کوئی ان کی تہذیب نہیں تھی، کوئی ان کا کلچر بھی نہیں تھا۔ لیکن عمر فاروق کے دور میں اللہ نے وہ طاقت عطا کی کہ عمر فاروق کی خلافت میں ایران فتح ہو گیا، سپر پاور۔ ایران کا تخت و تاج آپ کے قدموں میں لے کر ڈال دیا گیا۔ ایران کے بادشاہوں کے جوہرات مسجد نبوی کے صحن میں آ کے ڈھونڈل دیا گیا، پورا صحن بھر گیا پورا۔ ایرانی قوم کو غلام بنا لیا گیا۔ آرین قوم، آرین سے ایرانی ہے یہ، آرین کے معنی آتش پرست قوم۔ اب اتنی بڑی طاقتور قوم، آپ اندازہ لگائیے، ایرانی تو ان سے بات کرنا بھی اپنے لیے توہین سمجھتے تھے ان لوگوں کو۔ ارے یہ اونٹ اور بکریاں چلانے والے جنگلیوں کو بات کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں دھنگر آئے نہیں، بکریاں چرانے والے یہی کہتے تھے نا، تو کیا اسے کوئی بات کرتا تھا ان سے؟ نہیں۔ تو وہاں بھی یہی تھا کہ یہ بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان سے کیا بات کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کو بھیجا ایک وفد کی شکل میں کہ جاؤ ہمارا پیغام پہنچاؤ، ایران کا جو بادشاہ ہے رستم، جاؤ ہمارا پیغام پہنچاؤ، پھر وہی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور جب گئے وہ جو صحابی تھے اس میں ایک کچھ عامر کچھ نام ہے ان کا، بہرحال خچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کا وفد ہے۔ تو بہرحال اب ایران کی فتح کے لیے، ان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے پوری کی پوری جناب علی صحابہ کرام کی ٹیم کو اپنے تیار کیا تھا، بھیجا۔ معلوم ہوا کہ اہل مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بادشاہ۔ تو بگ گئے یہ لوگ۔ ایک زمانے سے سفیروں کی عزت تو تھی، قانون تھا وہ، سفیر کو عزت کرنا، ان کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی بھی ملک کا قانون تھا وہ۔ تو بہرحال آپ خچر پہ بیٹھ کے چلے گئے، اور کمال یہ ہے کہ اب یہ بدوی لوگ تھے، ان کو تہذیب نہیں معلوم، ابھی سمجھ میں پروٹوکول نہیں معلوم کسے کہتے ہیں، بادشاہوں کے سامنے کیسا جھکا جاتا ہے، کیسا آیا جاتا ہے، کیسا سلام کیا جاتا ہے، ایک پروٹوکول کو معلوم ہی نہیں اس قوم کو کچھ کیسا ہوتا ہے۔ وہ اپنے خچر کے ساتھ، اپنے ہتھیار کے ساتھ، سامنے ہاتھ میں بھالا ہے، تلوار لٹکی ہوئے گھس گئے، اور جب وہ داخل ہوئے اندر تو بادشاہ بیٹھے ہوئے۔
اور انہوں نے جب گیا ان کے سامنے جو بھالا تھا، وہ بھالے کو جناب علی بالکل زمین پہ مارتے ہوئے گئے ان کی عادت ہے وہ. اور وہ محل مخمل کے جناب علی وہ قالینہ بچھے ہوئے اور اس کے اندر چھیدے پڑنا شروع ہو گئے. تو بہرحال وہاں پہ گفتگو کرنے کے لیے آئے، تو بہرحال کچھ گفتگو ہوئی تو اس نے ایک جملہ کہا، بادشاہ تم کو کس نے بھیجا، کس کی مجال ہے، مطلب کس نے بھیجا ہے. کیا کہا؟ گرجدار زبان میں اس نے بھی کہا، کیونکہ سپر پاور، تم کو کس نے بھیجا ہے. آپ اندازہ لگائیے اس صحابی کا جو جملہ تھا محل ہل گیا. اس سے کیا جملہ تھا، جواب تھا اس کا؟ جواب یہ تھا بعثنا اللہ، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس. رسول نے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے. شخصیت کی بات نہیں بولی گئی. بعثنا اللہ، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. اس میں وہ بھی کچھ گفتگو ہوئی. اس کے بعد اس میں ہوا کیا؟ اب آپ دیکھیے، ادھر سعد بن وقاص کمانڈنگ میں تھے، وہ بیٹھ کے ان کو بھیجے تھے، جاؤ ذرا جا کے بات تو کرو. کیا ہے؟ عمر فاروق کا زمانہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی ایک کلمہ پڑھ لو، آپ آزاد ہیں، اور آپ کی قوم کو آزاد کر دو، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا اس قوم کی وجہ سے آپ کے اوپر. غلام بنا کے رکھ لیے تھے نا پورے قوم. یہی آپ نے پیغام دیا، دین اسلام کو قبول کر لو ورنہ تو آپ کی قوم کا پورا گناہ آپ پہ پڑے گا، تم پہ پڑے گا. تو بہرحال اب اتنی طاقت کے اندر مغرور ہے وہ لوگ، اب ان کی بات کو اہمیت دیتے. بادشاہ نے حکم دیا بازو وزیر کو، ایک ٹوکرے میں مٹی بھر کے لاؤ اور اس کے گلے میں باندھ دو. جو سفیر آیا ہے نا، مٹی بھر کے لاؤ اور اس کے گلے میں باندھ دو. یعنی مطلب ذلیل کرنا ہے. مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا ہم سے؟ کیا طاقت ہے تم نے مقابلہ کریں گے؟ لہذا ذلیل کر دو. جا کے بولو جا کے تمہارے امیر کو، تمہارے حاکم کو دے دو. گئے، ماجرہ کیا ہے؟ سعد بن وقاص ہے، انتظار میں ہے اپنے فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ. تو بہرحال انہوں نے جو کچھ بھی تھی وہاں پہ سنا دیا آ کے، اور ان کے گلے سے ایک ٹوکرا اتار دیا گیا. اور ٹوکرا اتارنے سے پہلے سعد بن وقاص نے اپنی فوج کو کہا خوشی مناؤ. کیا کہا؟ انہوں تو ذلیل کر کے بھیجے تھے، انہوں کیا بول رہے ہیں؟ خوشی مناؤ. صحابہ کرام بھی پریشان ہیں، سمجھ ہی نہیں سکے بات کو. خوشی مناؤ کہ ایران نے بغیر جنگ کے ان کی زمین کو ہمارے حوالے کیا ہے. کیا بات تھی یہ؟ مٹی دینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی زمین کو ہم کو دے چکے ہیں. فوج کے اندر ایک بہرحال اس کے بعد ایران فتح ہوا. ایران فتح ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی جو مذہب تھا مجوسی، میں ایران بول رہا ہوں آپ کو بات، آپ ورنہ وہ تھی اصل جو تھی وہ زمانے آرین قوم تھی وہ، اور پورا ایک بیلٹ تھا ادھر سے آرین کا. جیسے ایران آج ہے، اس کو آرین کی بگڑی ہوئی شکل اس کا نام ہے، یہ سیرین ہے، وہ بھی وہی ہے. اسی طرح یہ قوم بہت اوپر سے آئی سو قوم ہے، جرمن قوم اصل یہ ادھر سے ہوتے ہوئے. کیونکہ آپ کو آرین دیکھیں گے ہندوستان میں بھی جو آرین آئے، اصل ہندوستان کی جو قوم ہے، اب تاریخ پڑھیں گے تو یہاں کی اصل قوم دڑاوڑی قوم ہے. یہ آرین آئے پورے بمانا، اپنے ساتھ ایک اپنا مذہبی، اپنی قومی، کیا کہنا چاہیے، ایک وہ مارک ہے نا ان کا، ایک ٹریڈ مارک جیسے فلائٹ کا ہوتا ہے، سواسٹک جو ہے یہ آرین کا ہے. یہ آپ دیکھیں گے جرمن کا، ہٹلر کا بھی یہی تھا اس زمانے میں، وہ بھی یہی بولا کہ ہم آرین، ہم ہیں اصل سپریر قوم، سب ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال وہ تاریخ میں جانا نہیں ہے ہمارے کو. تو بہرحال آرین قوم، اس کے بعد یہ ایرانی قوم، اس کے بعد سیرین قوم، یہ سپوری قوم کیا تھی، ان کے عقیدے کیا تھے؟
ان کے عقیدے تھے کہ یہ لوگ سورج کو خدا مانتے تھے. کسے؟ سورج کو. اور یہ قوم ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہم کو تاریخ قرآن میں ملتی ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ قرآن میں ہے ایک، انہوں نے کہا کیا بات کہی کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ سورج ہے یہ تو خدا ہمارا خدا. وہ ڈوب گیا تو بولے ڈوبنے والے کو ہم پسند نہیں کرتے، ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے. تو جو سورج کو خدا مانتی ہے وہ لوگ پرستش کسی کرتے ہیں، پوجا آگ کی کرتے ہیں. اور سورج کے دو ٹائم جو غروب اور ہونے والے ہوتے ہیں نا، ڈوبنے والے، طلوع ہونے والا، غروب ہونے والا، اس وقت یہ باضابطہ کیا کرتے ہیں، اس کی پرارتھنا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. بالکنی، آپ بھی بالکنیوں میں ٹھہر کے، کھیتوں میں ٹھہر کے جب سورج نکلتا ہے تو دیوڑو بلکہ تھوڑا اسی طرح ڈوبتے وقت بھی ہے، اسی طرح عین سر پہ. اسی طرح ہمارے پاس بھی اسلام میں کیا ہے، 3 اوقات عبادت کے لیے حرام ہے آپ کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے. اسی کے فجر کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو کیونکہ ایک خاص وقت ہوتا ہے ان کا سورج کی پوجا کرنے والوں کا، اسی لیے ہم کو منع کر دیا گیا تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے کہیں. اسی طرح جب سورج سر پہ آتا ہے اس وقت بھی آپ کے لیے عبادت منع کر دی گئی. جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت بھی آپ کے لیے، کیونکہ ان کے عبادت کے ٹائم ٹیبل ہیں یہ. کس کے؟ آرین کے، سورج کی پوجا کرنے والوں کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایران کے ہر گھر میں، ان کے صحن میں باضابطہ ایک علاوہ ہر گھر میں رہتا تھا. 24 گھنٹے آگ جلتی تھی ان کے پاس. جیسے ہی اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا، ان کے جھنڈوں کو اتار دیا گیا اور اس کے بعد حکم دیا گیا کہ سارے علاووں کو بجھا دیا جائے. جب اسلامی مملکت ہے، اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد ایران فتح ہونے کے بعد وہاں کی قوم کو غلام بنا کے لا لیا گیا، ختم. اور غلام بنا کے لانے کے بعد ہزاروں میں آ گئے. اس میں سے کچھ لوگ تھے جناب علی، کچھ لوگ ایمان بھی، اسلام میں بھی داخل ہو گئے، اور کچھ لوگ سازش کے تحت مسلمان نام لے کے بھی آ گئے. باقی کچھ ایسی تھے. اور اس زمانے میں تو جناب علی کہ ظاہر ہے کہ جن کو لایا گیا ہے، آج کے دور میں کہ 2 ملکوں کا مقابلہ ہوتا ہے، ان کی فوج جب ہمارے کنٹرول میں آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے بڑے بڑے جیلاں ہوتے ہیں. اس زمانے میں کوئی جیل کا تصور تھا ہی نہیں، جیل تھی ہی نہیں. اس وقت جو کچھ بھی تھا، یہ کہا گیا کہ مدینے میں آنے کے بعد کہ بھئی یہ 10 آدمی ہے فلاں صحابی کے اس میں ہے، یہ 10 آدمی فلاں کی نگرانی میں، فلاں کی نگرانی میں. ایسا تھا معاملہ. اس کے بعد ہوا کیا، اب ایک جذبہ، انتقام کا جذبہ کچھ لوگوں کو جناب علی اس کے لیے تیار کیا گیا باضابطہ کہ، اور اس زمانے میں لیسٹ تیار کی گئی ہے. مسلمانوں کے جتنے بھی انٹلیکچوئل لوگ ہیں، شخصیتیں ہیں، ان کو جناب علی ایک لیسٹ تیار کرو، ان کی فہرست بناؤ تاکہ ان کو جناب علی کسی ٹھکانے لگانا ہے. تب اس کے اندر ان کی ایک فہرست بنائی گئی، اور فہرست بننے کے بعد میں ہیڈ لائن کے اوپر جو رکھا گیا، عمر فاروق کو، سیکنڈ لائن پہ رکھا گیا عثمان غنی کو، تھرڈ پہ رکھا گیا حضرت علی کو، فورتھ پہ رکھا گیا حضرت حسن کو، 5 پہ رکھا گیا حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو رکھا گیا. اب آپ دیکھیں گے کہ فجر کی نماز حضرت عمر بن خطاب فجر کی امامت کر رہے ہیں، اور پیچھے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، صفیں پھلانگتا ہوا آ کے عین ممبر کے پاس آ کے، حضرت آپ امامت کر رہے ہیں، نماز فجر پڑھا رہے ہیں، آ کے اس نے جو خنجر تھا وہ خنجر سے حملہ کر دیا. کئی دفعے اس کو آپ کے جسم میں جناب علی اس میں ٹبو دیا اس نے. اور وہ خنجر، تاریخ کی کتابوں میں بات ہے، صحابہ کرام سے بھی روایت ہے کہ جس شخص نے قتل کیا حضرت عمر کو، اس نے اس خنجر کو روزانہ روز تیز کرنا، اور روز جناب علی ایک زہر کا برتن تھا اس کے اندر ڈبا کے رکھ دینا، تیز کرنا، ڈبا کے رکھ دینا. یعنی وہ خنجر اتنا زہر پی چکا تھا. حضرت عمر کو جب حملہ کیا گیا، آپ کے جسم پہ زخم آئے، اس کی وجہ سے آپ کے پورے جسم میں زہر پھیل گیا. تو 2 دن
زہر میں رہے اور زخموں سے تاپنے لگے، خون بہہ گیا، بے ہوشی کی ہو گئی، اب غشی تاری ہو گئی، تو تیسرے دن آپ کا انتقال ہو گیا۔ ماہ ذی الحجہ کی 28 تاریخ تھی یہ جب حملہ ہوا، تو 3 دن کے بعد پہلی محرم کو حضرت عثمان غنی کی شہادت۔ یہ ہے شہادت، یہاں سے اب شروع ہوتی ہے، یہاں سے اب شہادت شروع ہو رہی۔ کتنے مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ حضرت عمر کی شہادت ہوئی کب ہوئی؟ کیا بھائی نہیں ہے؟ غافل ہے اپن، ہم کو تو ایک ہی معلوم ہے، کربلا، ختم، دوسرا کچھ بھی نہیں معلوم۔ تقریباً 11 سال کچھ اس طرح آپ کی جناب علی حکومت کا پیریڈ ہے آپ کا، اس کے اندر آگے آپ بڑھیں گے۔ وہ قتل کرنے والا کون تھا، ذرا اس کا نام نوٹ کر لینا آپ، اور کون تھا یہ، کہاں کا رہنے والا تھا، یہ بھی نوٹ کر لینا آپ۔ اس کا نام تھا فیروز ابو لولو۔ کیا نام تھا؟ فیروز ابو لولو۔ کہاں کا باشندہ تھا؟ ایران کا، مجوسی، ہوئی آتش پرست، اس کو تیار کرے۔ اس کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے، 12 سال ان کی حکومت، خلافت، اور ان کو بھی عین مدینے کے اندر ان کے گھر کو گھیرا ڈال کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ عثمان خلیفہ سوم، قتل کرنے والا کون تھا؟ قتل کرنے والا تھا یہودی ایک، نام کیا تھا اس کا قتل کرنے والے کا؟ عبداللہ بن سبا بن شمعون۔ عبداللہ بن سبا کس مذہب کا تھا؟ اس طرح شہید ہو گئے۔ تفصیلات نہیں بتا سکتا میں تب ٹائم کے حساب سے۔ اس کے بعد پھر کون خلیفہ بنے؟ حضرت علی۔ ان کی خلافت 4.5 سال، فتنوں کا دور تھا، مدینہ خالی کر کے انہوں کوفہ چلے گئے، اتنے فتنے ہو گئے۔ اب وہاں پہ ایک ٹارگٹ بنایا گیا کہ اب قتل کرنا ہے۔ ٹارگٹ یہ بنا کہ وہ ایک ہی وقت واحد میں، اور فجر کے بعد کا وقت، فجر کی نماز کا وقت بنایا گیا پورا۔ کوفہ میں حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے فجر کا وقت، شام کے اندر حضرت امام معاویہ کو قتل کرنے کے لیے بھی فجر کا وقت، ٹائم بتا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے امامت کرنے جاتے ہیں، کہ جبکہ حکومت کا جو تصور کیا تھا، جو حاکم وہی امامت کرنا۔ ہاں، تو آپ جا رہے ہیں نماز کے لیے، تو راستے میں ہی آپ کو اپنے گھر کے جو نکلے مسجد کی طرف، وہاں آپ کے اوپر حملہ ہوا، آپ کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والا کون تھا؟ یہ نصرانی۔ نام کیا تھا اس کا؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ عبد الرحمن ابن ملجم، یہ دیکھیے مسلمانوں کا نام رکھ لے کے آ گئے، نام تبدیل کر کے۔ اور وہاں پہ امام معاویہ کے اوپر حملہ ہوا تو وہ بچ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان کے اوپر جو حملے ہوئے نا، تو اس کے بعد سے امام معاویہ جناب علی اپنی سیکورٹی کا انتظام کر لیے تھے، اور جب بھی گھر سے نکلتے تھے سیکورٹی، وہاں سے سیکورٹی شروع ہو گئی تھی، تو اسی لیے وہ بچ گئے۔ حضرت علی اس دور میں نہیں، آپ سیکورٹی، آپ گھر سے جیسا ہم نکلتے اسی طرح نکلے آپ، لیکن آپ کے اوپر حملہ ہوا، آپ زد میں آ گئے، آپ شہید ہو گئے۔ اور ایسی شہادت آپ کی ہوئی کہ آپ کی جناب علی تدفین، آپ کی لاش ہی نہیں ملی، اس طرح غائب کر دی۔ تو وہ آپ اکثر دیکھتے ہیں نا، کبھی کبھی ہوتا ہے، اسامہ بن لادن کو قتل کر کے جو کیا کریں، ان کی خبر ہی نہیں، اب کہیں پہ سمندر میں پھینک دو، ایسا ہوتا ہے اکثر۔ اہل باطل کے کچھ کیا ان کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں پتہ نہیں۔ تو اس زمانے میں حضرت علی کو کہاں کرے، کدھر، اب کہاں بھی آپ کو حضرت علی کی خبر کوئی بول رہا تو فرضی خبر ہے وہ،
جیسا فرضی جھنڈے لگا لیتے ہیں نا، چلے ولے بنا لیتے ہیں اپن، ویسا آپ کی خبر کہاں ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے تاریخ میں۔ اب یہاں سے معاملہ پورے فتنوں کا آ گیا اسلام۔ کون ہے اس کے پیچھے اصل؟ 3 لوگ ہیں۔ 3 کون ہیں؟ ایرانی، پرشین اور یہودی نصرانی، یہ 3۔ اور آج بھی آپ کے خلاف کون کر رہے ہیں کام پورا؟ یہ تینوں ہی ہیں آج بھی۔ آج بھی اس کے بعد مسلمانوں کے، اب تو انہوں نے جناب مسلمانوں کو ظاہر ہے کہ میدان میں مار نہیں سکتے تو ان کے خلاف سازشیں کر کے ان کے لگا دیا۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کے جو ایمانیات ہے، جو دین ہے نا، اس کو کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا بیٹھ کے۔ قرآن تو اللہ محفوظ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، قرآن محفوظ ہو چکی تھی، قرآن لکھی جا چکی تھی۔ اب اس کے بعد میں سب سے بڑا بگاڑ جو پیدا کرے یہ لوگ، یہودی عیسائی، یہ تینوں مل کے اب حدیثاں گھڑے جھوٹے رسول کے نام سے۔ رسول نے یہ فرمایا، کیونکہ رسول پوری دنیا میں سب سے زیادہ امت جو ہے رسول سے محبت کرتی ہے، لہذا اس نبی کے نام سے جو بات بھی ہم بولیں گے امت اس کو قبول کر لیں گے مسلمان۔ لہذا امت میں ایسے حدیثوں کو جناب علی انہوں نے لکھ کے پھیلا دیا کہ اس کے بعد میں امت اب حدیثوں کا نام لے کے لڑنا شروع کر دیا۔ ارے وہ حدیث ایسی، یہ حدیث ایسی، وہ حدیث، وہ فرقہ ایسا، یہ فرقہ ایسا، تو وہیں سے فرقے بن گئے، اب مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ کیا بھائی؟ اچھا، اب اس کے بعد مسلمانوں کے عقائد میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا، ایمانیات میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا، دین میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا۔ کیسا بگاڑ پیدا کر دیا؟ ہم جس خدا کو مانتے ہیں نا، مسلمانوں کو بھی جناب علی اس خدا کی عبادت کرنے کا جناب علی کی کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ بنانا پڑے گا ہمیں، یعنی ہمارے خدا کی عبادت کرنا ہے لوگوں۔ کون؟ مسلمان جو صرف اللہ کی عبادت کرتا، نہ چاند کی، نہ سورج کی، نہ ستاروں کی جناب علی۔ اب چونکہ یہ سورج کی کرتے ہیں، آگ کی کرتے ہیں، ان کی پیچھے ہوتی ہے، تو اب انہوں نے بہت سارے ایسے رسومات ادا پھیلا دیا۔ اور اس کا عقیدہ کیا ہے بنیادی؟ آتش پرست، ہم آگ کی پوجا۔ اب آپ یہ آرین جو ہے نا، یہ آرین کون ہے؟ ابھی اس سے پہلے بتا دیا تھا میں، آتش پرست قوم ہے، آگ کی پوجا کرنے والا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ غیر مسلموں کے پاس صبح کا وقت سورج نکلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، ان کی آرتی اٹھتی ہے۔ اسی طرح اب ان کی شادی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگ کے پھیرے لگاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی معاہرے سے مہمان آ گیا دور وہ دنوں کے بعد تو اس کی آرتی اتارتے ہیں لے کے، ہے نا، ایسا پنتھی اتار لے کے، یہ ساری معاملہ ہے۔ آرتی اسی کو کہا جاتا ہے، آرتی یہ بھی آرین ان کا وہی ہے پورا۔ تو یہ پورا مذہب جو تھا آتش پرستوں کا، اب ظاہر ہے کہ ایران وہی قوم تھی، پلٹ کے پھر وہی آتش پرستی کے اندر یہ لوگ نام بھی مسلمان لے کے آگ کی عبادت کو نہیں چھوڑے انہوں آج بھی۔ اب یہ جتنے بھی علاوے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں کے ہیں؟ یہ علاووں میں کیا ہو رہا؟ آگ جل رہی، آگ کا طواف کر رہے نا علاوہ۔ اچھا، آپ غور کر کے دیکھو بھائی، سارا منصوبہ ہے لوگ جناب علموں سے جوڑ دیا اور نامہ رکھ دیے، یہ فاطمہ کا علم ہے، یہ عباس کا علم ہے، یہ حسن کا علم ہے، یہ حسین کا علم ہے۔ علم کے معنی جھنڈے کے آتے ہیں اصل میں عربی میں، جھنڈا علم اسے کہا جاتا ہے۔ تو اب نامہ رکھ دیے لوگوں باضابطہ اس کے، کیا بھائی؟ اسی طرح اب یہ علاوہ طواف، اللہ کے گھر کا ہم طواف کرتے ہیں تو یہ آرین آگ کا طواف کرتے ہیں، علاوہ بنا کے باضابطہ پورے آگ کا طواف ہوتا، آگ کو پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، یہ سارا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب یہ جی عباس کا علم آ رہا، عباس کے علم کی کوئی طواف کرے نہیں کرے، خالی نام چل رہا ان کا، لیکن اصل عبادت آگ کی ہو رہی ہے۔ اس کا بھی نہیں ہو رہا طواف، کسی علم کا بھی نہیں ہو رہا تو کس کا ہو رہا؟ آگ کا ہو رہا۔ اب یہ آگ آ گئی، اب اس کو کیا بولے، اس کا نام کیا رکھیے لوگ؟ اب اللہ یہ بھی ہمارے لیے دھوکہ ہے۔ کیا دھوکہ ہے یہ؟ علاوہ، یہ لفظ الہ کی تحریف ہے، یہ اس کو تبدیل کر کے اس کو الہ کو کیا کر دیے لوگ؟ علاوہ کر دیے لوگ، تاکہ آپ سمجھنا نہیں، یہ ہے اصل میں الہ۔ یہی الہ بولے تو خدا، مالک، اللہ،
ہم بولتے ہیں نا لا الہ، وہ لوگ کیا کر دیے؟ لا الہ کے بجائے لا علاوہ. اب اس کے سوائے کوئی ہے ہی نہیں، سورج ہی پوری دنیا کائنات کو چلانے والا، یہ ہمارا الہ ہے. ہم نے محرف کر دیے اس کو. اب آپ سوچئے، غور کیجئے، ہم کہتے ہیں کہ علاوہ بنایا گیا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے علاوہ ہے، اور آپ غور فرمائیے کتنی مشرکانہ عقیدت ہے اس سے. وہ نام عباس ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور ان کے سامنے آگ جل رہی ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت، کیا وہ آگ کی پرستش کر سکتے ہیں؟ کیا آگ کو مقدس مان سکتے ہیں؟ کیا آگ کو متبرک مان سکتے ہیں وہ لوگ؟ نہیں، سوال ہی نہیں ہوتا پیدا. آپ غور کریے، ایک مشہور کر دیا بی بی فاطمہ کا علاوہ. کیا بھائی کوئی کتابوں میں ہے بی بی فاطمہ کا علاوہ؟ بی بی فاطمہ علاوہ لگاتے تھے. ہاں کیا بھائی؟ لیکھیے آپ کون سی شخصیت ہے وہ، لختے جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس عظیم شخصیت کو آپ نے جناب علی علاوہ کے پاس کھڑا کر دیا اور ان کے نام سے جناب علی آگ کا بت بنا دیا. اچھا آپ علماء اٹھتے ہیں تو اب جناب یہ علموں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا. سوچو آپ، جو کچھ ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ جو اودان لے کے آتے ہیں نا، سب اس کا طواف کرتے، سب اس کو متبرک مانتے، سب اس میں اود ڈالتے، سب اس کی اودی لے لیتے. سمجھ میں آ رہا؟ وہ نام کو چل رہا فاطمہ بول کے، حسن بول کے، حسین بول کے، علموں کے نامہ، لیکن آپ کر رہے ہیں کیا؟ پہلے آپ آگ ہے اصل میں. آپ کو کچھ ہونا ہے تو آپ کو آگ میں سے نکال کے رکھ دے رہے ہیں، جاؤ چاٹو. متبرک بن گئی وہ. اب اس کے بعد کیا ہوا شیعہ لوگوں کے پاس؟ اب ہم جس یہاں پہ ہے دکن میں، یہ تو شیعہ کنٹری تھی ہے، اس کو آباد کرنے والے، بسانے والے قلی قطب شاہ شیعہ. یہاں کے آپ دیکھیں گے محلوں کے نامہ بھی وہی تقریباً حسینی علم، پنجے شاہ، 12 امام، یہ کیسے محلوں کے نامہ بھی ان سے ملیں گے آپ. اچھا آپ غور کر کے دیکھیں گے، تفصیل سے جا رہا ہوں میں، بگاڑ کہاں سے پھیلا ہمارے پاس. اب یہ بگاڑ شیعہ لوگوں کے پاس سنیوں میں کیسے آیا؟ ہم سنی دو فرقوں میں، تفرقوں میں امت بڑھ گئی ان لوگوں کی وجہ سے اس زمانے کے، ایک سنی ایک شیعہ، اور آج تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے انتقام لے رہے ہیں. صحابہ کو وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، آپ صحابہ کے دشمن ہیں. اور جو صحابہ کا دشمن ہے ایمان والا نہیں ہو سکتا، انہیں مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. صحابہ کے متعلق اگر کسی کے دل میں بغض ہے، وہی میل ہے، اللہ بولے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ قرآن میں بولے تمہارا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن کا فیصلہ یہ ہے، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے طرح اگر ایمان ہے تو تم مومن ہو سکتے، اللہ کے پاس ورنہ نہیں. یہ ذہن میں رکھ لو آپ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ کے، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ایمان لانا چاہ رہے ہیں، ہاں ایمان لاؤ، لیکن اگر تمہارا ایمان میرے رسول کے صحابہ کی طرح ہے، ان کو ماڈل بنا کے دے دیا گیا، تو پھر اللہ کے پاس تم مومن ہے. اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان سے ٹکرا رہا یا ان کے ایمان کے خلاف تمہارے تصورات ہیں تو پھر تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. یہ قرآن کا اللہ کا فیصلہ ہے. اب جناب علی آتش پرستی اور مسلمان آگ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا تصور ہی نہیں کر سکتا مسلمان. جان دے دی گا انہیں، نہیں کر سکتا. ایک مسلمان کتنے سے کتنا بڑا جاہل ہونے دیجیے آپ، جاہل سے جاہل بھی اگر ہے، اس کو کوئی لا کے اگر فلاں جناب علی فلاں دیوی کا پرساد ہے بولے تو کھاتا انہیں، اس کو حالانکہ جاہل ہے، انہیں نماز میں نہیں پڑھا، روزے میں نہیں کھاتا، کیونکہ مسلمان کے دل و دماغ میں توحید کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہے. اسلام کی جو تعلیم ہے وہ توحید ہے اصل میں. یہ نماز اور روزے سب بات کے باتیں ہیں، یہ اسی توحید کی وہ ہے، وہ ساری نہیں کھائے گا تو ظاہر ہے کہ اب ان مسلمانوں کے اندر کس طرح بگاڑ آیا گیا. یہ بگاڑ آرین سے ایرانیوں میں آ گیا، ایران میں سے اب ایرانیوں سے سنیوں میں کیسا آ گیا. اور کیجیے آپ، ہم کہہ رہے تھے آپ کو علاوہ،
اب مسلمانوں کو کیا کر دیا انہوں نے؟ مسلمان بولے تو سنیوں کو علاوہ ہے، اب علاوہ تو مسلمان آتا نہیں آتا کوئی مسلمان جا کے، اب ان کو کیا کرے؟ ہوشیاری سے یہ کوددان بنا کے اس کے اندر اپنا آگ ڈال کے دے دیے کہ بھائی اب یہ تم رکھ لو، ایسا ہمارے پاس آ گیا اب علاوہ، پورٹیبل علاوہ تو نہیں بنا سکتے آپ، لیکن ہوشیاری کیا کرے؟ آپ کو اس علاوے سے انگار نکال کے آپ کے ادان میں ڈال دے کے ہوشیاری سے پھر آپ کو جناب یاری کچھ وظیفے کچھ انعامات زمینات میں مخرج کر دیے۔ اب یہ علاوے کا ادان اب کہاں پہنچا؟ اب یہ پہنچا سب سے پہلے ہمارے بزرگان دین کی خبروں کے اوپر، مزاروں پہ ہے نا، جہاں مزاروں کی بغیر ادان کے مزار ہوتی نہیں ہوتی۔ اب کیا ہوا وہاں پہ؟ آپ جا رہے ہیں خبر پہ، آپ جا رہے ہیں وہ بزرگان دین کا نام لے کے، لیکن وہاں جا کے کر رہے کیا؟ آپ وہی آپ کے سامنے جا بھی آپ جا رہے ہیں، پہلے آ گئے، وہ خبر خالی ہے نام کی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے تم کو بلایا جا رہا تاکہ تم جنابی علی یعنی بھٹکنا نہیں سے مراد کیا ہے؟ ہماری سازش کو سمجھنا نہیں۔ تم نام تو ہمارے اولیاء کرام کا لیا گیا، ہمارے بزرگان دین کا لیا گیا، اور ہمارے اندر سے ایک مجاور بنا دے کے اس کو یہ علاوہ دے دیے چھوٹا سا، اب تو بڑھ جائے، اب تو ہمارے خدا کی عبادت کرم۔ اب جو بھی جا رہا مسلمان کسی بھی مزار پہ، کسی بھی خبر پہ، کسی کی ولی کی، نہ جا کے پہلے کہاں جا رہا انہیں؟ اود ڈال رہا، اس کے بعد کیا کر رہا؟ اود ڈال کے اودان کو سیک لے رہا، سیک لے کے مل لے رہا، پھر اس کے بعد کیا کر رہا؟ اس کے اندر ایسی اودی لے کے کھا جا رہا، راکھ لے کے کھا جا رہا، کہیں لگا لے رہا، ادھر مل لے رہا، کچھ پوڑی میں بن کے لا لے رہا۔ کیوں؟ تصور تقدس ہے اس کا۔ ایک صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے میرے سے، گفتگو میں انہوں نے سوال کیا، ارے بھائی آگ، بولے تو آگ کہاں نہیں ہے؟ بولا چولہے ہمارے گھر میں آ گئے، چولہے پہ بغیر آگ کے کیا ہوتا؟ میں بولا ٹھیک ہے بھائی آپ کی بات بھی، بغیر آگ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، گھر میں بھی آگ رہی تو پکتا، نہیں تو کہاں سے پکتا؟ بولا کبھی تو بھی وہ چولہے کی راکھ کھائے یارو؟ تم پوچھا نہیں کھایا، پھر ادان کی کھائے؟ ہاں کھایا۔ ہاں یہ ہے چولہے کی راکھ کو آپ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے سے لگا رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ اپنے ایمان کو جگانے کے لیے راکھ کھا رہے ہیں۔ کوئی بھی نہیں کہا چولہے کی راکھ، باقی کے راکھاں کھا رہے ہیں ہم۔ کبھی تو اجمیر سے آ رہی پوڑی میں بن کے پارسل آ رہی، اب تو پارسل ہو گئے، کبھی تو گلبرگہ شریف سے آ رہی آگے۔ بتائیے اب یہ ہمارے بزرگان دین کے تعلیمات، اسلام کے تعلیمات ہی نہیں ہے، ان کے تعلیمات ہی نہیں، ان کی کوئی کتاب میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ ساری چکر یہاں سے لا دی گئی، سنیوں کو کیسا ہمارے پاس لانا ہے؟ شیعہ بن جاؤ بولے تو نہیں بنتے ان کو، لہذا ہمارے عقیدے میں لاؤ، لائے۔ اچھا شیعہ لوگ جو ہوتے ہیں، اچھا آرین آپ دیکھے ہوں گے، ہندو لوگ، آرین لوگ جو پوجا کرنے والے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ میں لال دھاگا باندھتے ہیں، کیوں؟ آگ سے اس کا تصور ہے، سرخ ہے نا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا یہ لوگ کبھی بھی کوئی پوجا پاٹ کرتے اپنے گھروں کے اندر، برتنیں وغیرہ ان کے جو کام کرتے ہیں، اوزار ہتھیار، کوئی کارخانے، ان سب کو 3 بٹواں لگاتے، وہی راکھ، کون سی؟ انگار والی، کمکم کی علامت۔ اب یہ ہمارے پاس بھی آ گیا۔ اب ہمارے پاس آپ دیکھیں گے کہ جیسا وہ لوگ کرتے آرتی، ہمارے پاس بھی ہے۔ یہ کالے بکرے، کالے مرغیاں، کوئی بھی دور دراز سے بیٹا آیا، شادی آ گئی، دلہن آ گیا، دولہا آ گیا، وار کے پھینکنا، فلاں فلاں، یہ سب وہ رسم۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح وہ لوگ اپنے بدن کے اوپر، جسم کے کسی بھی حصے پہ ان کے پاس ایک لال ٹریڈ مارک ہوتا ہے، آگ کا دھاگا، کوئی کلائی میں، کوئی گلے میں، کوئی کمر پہ۔ آپ یہ چیز کس کو دیکھیں گے؟ آپ ہندو آرین کو بھی دیکھیں گے، یہ چیز آپ کس کو دیکھیں گے؟ شیعہ کو بھی دیکھیں گے، یہ چیز آپ کس کو دیکھیں گے؟ اکثر سنیوں کو دیکھیں گے، جو جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جہالے کی وجہ سے لوگ کر رہے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے ہمارے پاس آگ کا تصور کیا ہے؟ پرانے زمانے کی بات بول رہا ہوں میں۔ آتش پرست قوم جو اس کی علامت ہے، اس کے گھر میں ہمیشہ آگ جلتے رہتی۔ پہلے زمانے میں چراغ کی شکل تھی، دیا کی شکل تھی، موم بتی کی شکل تھی، آج 0 بلب جل رہا 24 گھنٹے، بھڑکتا ہوا۔ کس بات کی علامت ہے؟ دن میں بھی چلا 24 گھنٹے بلب بند نہیں ہوتا۔
یہ وہی آتش پرستی کی قوم ہے نا. آگے آپ چلیں گے، اس کے بعد آپ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر لینا ہم کہاں کہاں جا رہے تھے. پہلے دور میں جب تک الیکٹرک بل نہیں تھا، گاؤں میں دیہاتوں میں شام ہو جاتی تھی تو ہمارے گھر کے کوئی بڑے عورت، دادی، نانی، بہرحال جو بھی ہے، سر پہ پلو ڈالتے تھے، ہے نا، ڈال کے جا کے چراغ سلگاتے تھے. کیا سلگاتے تھے؟ چراغ سلگا کے کیا کرتے تھے؟ پھر ہاتھاں گرم کر کے سیک لیتے تھے. کیا تصور تھا؟ کس کا ہے یہ؟ آرین، آتش پرست قوم، آگ کی پوجا کرنے والے. ہم یہ کام پورے کرے تھے. اچھا آپ دیکھیں گے کسی وقت عرب اگربتی سلگاتے تھے زمانے میں. کوئی چھوٹا بچہ تھا، اپنا اگربتی سلا کے اگر انہیں پھو بول کے پھونکا ہوا تو ہمارے گھروں میں مارتے تھے اسے، پچکڑ رکھتی تھی اس کو. نہیں پھونک سکتے آپ. پھونکنا معنی ہے کہ یہ آگ ہے، خدا پھونکنے کے معنی تھوکنے کے ہیں. اس کا تو احترام کرنا چاہیے. تو کرنا کیا؟ ہمیں کیسا بجھانا بیٹے؟ بلا کے ہلا کے بجھانا ہوا میں، تھوکنا نہیں، کیونکہ تو تقدس ہے اس کا. یہ کرے نہیں کرے، نہیں کرے تو دیکھے نہیں دیکھے، دیکھے نا. اچھا آج بھی بعض نام نہاد جو مسلمان ہیں وہ لوگ جناب نرسوں کی پوجا کرتے ہیں. ان کے گھر میں 24 گھنٹے چراغ جلتی ہے. آج مسلمانوں کے کچھ لوگ ہیں جو نرسمہ سوامی جو ان کا بھگوان ہے اس کی پوجا کرتے ہیں. اس کی علامت کیا؟ ان کے گھر میں باضابطہ ایک دیا جلاتے ہیں چھوٹا، ہمیشہ جلتے رہتا ہے. میرا تقریباً جو لوگ ہیں یہ عقیدے وہی. اچھا پھر یہ لوگ سال میں ایک مرتبہ دشہرے میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ رسو کی پوجا کرنے والے؟ ایک تو ان کے نام پہ بکرے بھی کاٹتے ہیں، یا دوسری جو چیز ہے نا، بمن کو یہاں سے نظرانہ چلے جاتا ہے کیونکہ انہیں گھر پہ نہیں آ سکتا ان کے. یہ آج کی بات بھی بول رہا ہوں میں آپ کو. تو اب اگربتی بھی بجھانا ہے تو کیسا بجھائے بھائی؟ پھونک کے نہیں، ہوا میں ہلا کے بجھانا. کیوں؟ بیک گراؤنڈ یہی، آگ مقدس. اب آگ کی پوجا کرنے والے ابھی بتایا جیسا کہ وہ لوگ اپنے ہر ہتھیار کو جناب علی کمکم کا بٹواں لگاتے. نہیں، ہمارے پاس کیا کرتے؟ شادی میں دیکھے آپ جتنا بھی جہیز کا سامان آتا سب لال رہی ہے. آپ جہیز کے سامان کے اوپر لال دھاگے دیکھیں؟ بندے نہیں بندے. گھر میں جو بھی جا رہا سامان، چولہے سے لے کے جناب یعنی پاندان وغالدان، جناب یعنی وہ صوفہ دے رہے ہیں، الماری دے رہے ہیں، جو سامان دے رہے جناب یعنی اتنا بڑا لال لڈے کا دھاگا لے کے اور گھر کی کوئی بڑی عورت کو دے دیتے پورے سامان کو باندھو. کیوں بھائی آپ بتاؤ نا کیوں ہے آخر یہ کیوں کرے آپ؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایسا کرے کیوں؟ یہ وہی تصور ہے. سورج کی پوجا کرنے والے کوئی بھی نئے کام کا آغاز کرتے ہیں تو لال بٹو لگاتے ہیں اس کو. اور آپ کا یہ جہیز جا رہا ہے بیٹی کے ساتھ تو اس کو بھی پورے ہر سامان کو لال بنا ہوا ہے. اور یہاں تک ہو گیا کہ لال ساڑی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، لال جوڑے کے بغیر نکاح. کیوں بھائی؟ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ مجھے کوئی ایک آدمی بتا دیے 1 لاکھ کے مجمع میں ٹھہر کے کوئی شادی کسی لڑکی کی کسی اپنے بہن یا بیٹی کسی کے ساتھ کیا بغیر لال جوڑے کے کرا کیا؟ کوئی بتا دو آپ. اس خطر ہی اچھا اب لال جوڑے کو اگر نہیں کرے تو گھر کے اندر ایک ہنگامہ ٹھہر جاتا ہے. بھائی آخر اتنا تقدس کیوں؟ کیا فرض ہے؟ قرآن میں ہے؟ کیا سنت ہے؟ کیا رسول اللہ نکاح کرے خود ان کے بیویوں کا ازواج مطہرات کا لباس لال تھا، حضرت فاطمہ کا لال تھا؟ اگر ایسا ہے، اگر کوئی دوسرا پہنے بول رہے تو یقیناً لڑنا چاہیے آپ کو. ارے بھائی یہ آپ کی کہیں تاریخ میں ہے ہی نہیں. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے جو مذہب کے لوگ ہیں یہ ان کا ہے، آرین قوم کا، کیونکہ لال کے بغیر ان کے پاس کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ ہے لال. آپ نے کوئی ہے کیا؟ ذرا دیکھ لو میرا کوئی مائی کا لال ہے؟ لال سے ہٹ کے کوئی دوسرے سے بنا دو.
اچھا یہ جو لال رنگ ہے مشرکوں کا رنگ، یہ تو جناب یعنی ہمارا سہاگن کا رنگ ہو گیا، اور ہمارا اصل جو وائٹ رنگ ہے وہ عیسائیاں لے لیے پورے پورے چرچ کے اندر عیسائیاں وائٹ ہی وائٹ. کہاں گئے اپن؟ آیا بگاڑ کہاں سے سارا؟ وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور کچھ نہیں. ماہ محرم تھا کیا ہے، کیا اس کی اہمیت؟ کچھ نہیں، سارا بگاڑ مشرکانہ ہے اس مہینے میں. ہر چیز سب ان کی ہے، پوری آتش پرستوں کی، آرین کی ہے پوری، جو کچھ کر رہے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. تو یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں میں کہ غیر شعوری طور پہ معمولی باتوں میں عقیدہ خراب ہے ہمارا. ارے دوسرا لباس پہنا ہے تو کیسا ہوئیں گا، کیا ہوئیں گا؟ پھر عجیب معاملہ ہے تو صحیح. اگر شوہر پورا اسلام کا، سچی اسلام کا ہے، انہیں اسلام کے لیے اب ہر چیز کرنے چاہ رہا صحیح عقیدے کے مطابق، انہیں شادی کر رہا، اور آ کے جو بچی کو پسند کر رہا ان کے ماں باپ کو کر یہ بولا بھائی آپ لال نہیں پہنانا، سفید پہناؤ، جا رہے ہیں یہاں سے نکل، بولتے چل بچی کو نہیں دیتے. تیرا رشتہ کینسل ہے مگر ہمارا عقیدہ نہیں بدلیں گا. کیا بات بھائی؟ کوئی جا کے بولے بھائی 1 روپیہ بھی نہیں لے رہا، انہیں ہر چیز دے رہا ہے، سب اس کا ہے، اس کے باوجود اگر ایک شرط رکھا انہیں لال نہیں پہنانا، پہلے یہاں سے نکلو. تم دیکھیں گے ہے کوئی کرنے والا. بلا کے توحید پرستوں کے پاس بھی ہے، وہ بھی مجبور ہے، توحید پرست ہے نہیں بول کے نہیں، مگر یہاں کے مجبور ہے. یہاں یہ معاملے میں نہیں کر سکے، اب تک نہیں ہو سکا. تقریباً سوچے جھنڈے چھوڑ دیے، کنڈے چھوڑ دیے، یہ چھوڑ دیے، وہ چھوڑ دیے، عرساں چھوڑ دیے، یہ معاملے میں نہیں. ابھی تک اپنے گھر میں وہ بت ہے. تو یہ ساری باتیں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ رسم و رواج میں عورتیں بڑے پکے ہوتے ہیں. ہاں بڑے پکے ہوتے. اسی لیے اللہ کے نبی نے دین میں فرمایا کہ عورتوں کی دین کی تعلیم دو، انہیں سمجھاؤ. انہیں دین عورتوں کو سمجھانا ہے پہلے. انہیں سمجھ گئے نا تو انشاءاللہ سب سمجھ جاتے. پھر عورتوں کو ہم پیچھے رکھ دیے دین میں. ان کو دین سمجھانا، ان کے اوپر محنت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا ہے، کیونکہ وہ بچوں کی تعلیم کریں گے. بہت ضروری ہے. ہم کو کھانے پینے کے اندر ہی لگے ہوئے اپن، کیا کھاؤں کیا نہیں کھاؤں، کیا گھر بناؤں، کہاں فلیٹ لے، یہی چکر میں. دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، میں جا رہا ہوں، مر رہا ہوں، میری عمر ہو گئی، میری بیماری ہو گئی، کیا ہوئے گا میرا، کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ محرم کے عنوان سے یہ سارے بگاڑ آ گئے. آخری بات، ہندوستان میں اسلام 2 طرف سے آیا. ایک آیا ادھر سندھ سے، سندھ سے مراد اب جو پاکستان ہے اپنا، حیدرآباد، سندھ وغیرہ، ادھر سے ہوتے ہوئے دلی وغیرہ وغیرہ، ادھر نارتھ، پورا نارتھ یہاں تک. ایک اسلام آیا ہمارا ساؤتھ سے، ادھر سے کیرلا. تو یہ دونوں کو اگر آپ کبھی جغرافیہ کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ اسلام اصل کیا ہے. ادھر سے جو اسلام آیا عرب سے نکل کے کہاں پھنسا انہیں، جا کے ایران میں آیا. تو ایران آیا ادھر سے، ایران سے کہاں ہے آپ، سندھ، پاکستان، پاکستان سے دلی وغیرہ وغیرہ. اب ایران سے آیا بولے تو عرب سے آ کے ایران میں گھسا. ایران میں گھستے وہاں پہ پوری تبدیلی ہو گئی. کچھ عربی جا کے فارسی اسلام ہو گیا، یہی آپ جھنڈے پنجے یہ وہ. اب ادھر جو آیا اسلام، یہ کہاں سے آیا، یہ آیا بحر عرب سے. عرب سی کہاں آیا، پہلے مالدیپ. عرب لوگ آئے تبلیغ کے لیے نہیں، بزنس مین تھے لوگ، تاجر تھے، تجارت تھی ان کے ہندوستان سے. اور ان کا ساحلی علاقہ جو تھا مالدیپ میں جب وہ عرب اترے فرسٹ ٹائم، اور وہاں پہ انہوں نے بزنس، تجارت وغیرہ جو کچھ بھی کیا، اس کے بعد عرب وہاں مالدیپ سے نکل کے وہیں بازو میں جو ہے آپ کے کیرلا ہے، وہاں بس آئے لوگ. تو آپ دنے دے وہاں عرب میں آئے لوگ، تاجر میں آئے، اور پورا مالدیپ مسلمان ہو گیا. کوئی عاشور خانہ نہیں، کوئی علم نہیں، کہیں بھی نہیں. اچھا اس کے بعد کیرلا میں آیا، کیرلا میں بھی آیا تو کوئی عاشور خانہ نہیں، کوئی علم نہیں، بلکہ ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد وہیں تعمیر کی گئی کیرلا میں، تاریخی طور پہ. سمجھ میں آ رہا؟
اور ادھر کے جتنے نامہ بھی ہوتے ہیں نا کیرلا سائڈ کے جو مسلمان ہیں، اور ان کی سیکنڈ لینگویج عربی ہے. کس کی؟ کیرلا والوں کی، ادھر کی. تو نامہ بھی ادھر جو ہے نا پورے عربوں کے ہوتے، صحابہ کرام کے، ابو بکر، عمر، عبداللہ، احمد، رائس، اس قسم کے نامہ ملیں گے آپ کو تقریباً. اور لیڈیز میں بھی ویسے نامہ ملیں گے، فاطمہ، عائشہ، فلاں فلاں ملیں گے. اور ادھر سے جو آئے نا اب یہ ایران سے، کراچی سے، سندھ سے، فلاں فلاں جو آئے ادھر دلی وغیرہ میں، ادھر کے جو نامہ بھی ملیں گے نا آپ کو، سید علی، محمد علی، جعفر حسین، یہ حسین، یہ حسین، وہ یہ چیز ملتے پورے. ایک بات میں آپ کو آسان سے سمجھنے کے لیے جغرافیہ میں رکھ دیا لا کے آپ کو، ادھر آپ کو ایک بھی عاشور خانہ نہیں ملے گا، اور ادھر دکن تک، حیدرآباد دکن تک آپ کو بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ ایک مسجد نہیں ملیں گی، 4 عاشور خانے ملیں گے آپ کو. ہاں ادھر ایک عاشور خانہ نہیں ملیں گے آپ کو، مسجد ملے گی. تو آپ آسانی سے سمجھ لینا. سمجھ میں آ رہا؟ جیسا بچوں کو کتاب پہ فوٹو اتار کے سمجھا دے، دیکھو CAT کیٹ بول کے، فوری بولتا ہے بلی بول کے، تو ویسا ہے نقشہ. یہ ادھر کا اسلام کے نام بھی کیا ہے؟ غلام علی، غلام حسین، یہ حسین، فدا حسین، فخر حسین، یہی ہے. ادھر صحابہ علی، عمر، عبداللہ، احد، عبد الرحمن، یہ نام ہے ادھر. نام بھی یہ تو آپ سامنے آپ کی کتابی بات بھی نہیں ہے، تو اس کو سمجھیے آپ. اس لیے یہ معاملہ اسی لیے آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں میں کہ یہ وہی بات تھی جو اللہ نے فرمایا. یہ لوگ چاہتے کہ اسلام کے مخالفین اسلام کی حقانیت کو یہ پھونک مار کے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے دین کو پورا کر کے رہے گا. اور جب تک کہ قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہے اس وقت تک کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا آپ کو گمراہ. فوری پکڑ لیتی قرآن، کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں آپ، فوری آپ کو جناب یعنی انڈیکیٹ دے دیتی قرآن، کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہاں صحیح ہے، کہاں غلط ہے. تو بہت ضروری ہے قرآن کی تعلیم، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، ترجمے سے پڑھنا، قرآن کے جہاں پہ قرآن سمجھائی جا رہا ہے بیٹھنا، سننا، خود بھی سننا، اپنے بیوی بچوں کو بھی لانا، سنانا، اور قرآن کے زیور سے ان کو آراستہ کرنا. اور جب تک نہیں ہوگا بڑی بڑی علمی باتیں بولیں گے آپ، تو ہم نہیں سمجھتے تھے، دونوں کیا سمجھیں گے آپ. اس طرح ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ بگاڑ آپ کے پاس آیا کہاں سے. آپ چراغ بجھاتے نہیں، آپ پھونک سے نہیں پھونکتے اس کو، چراغ بجھاتے ہو خود پھو بول کے نہیں پھونکتے، ایسی پھونکتے اس کو، کیونکہ وہ بھی تقدس ہے، روشنی ہے. یہ بھی اگربتی نہیں پھونکتے آپ، کیوں؟ اس کو بھی ہلا کے بجھاتے آپ، کیوں؟ تقدس ہے اس کا ایک. ہر معاملے میں رہے. اب یہ ہے نا، یہ غیر شعور بھی ہو رہا. میں یہ نہیں بول رہا کہ مسلمان جان پوچھ کے عمل کر رہے ہیں یہ لوگ. کوئی مسلمان بھی جان پوچھ کے غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا. جو کچھ بھی ہو رہا لا علم میں ہو رہا، جہالت میں ہو رہا، سمجھ میں آ رہا. اور اس کو ہٹانا جو لوگ جاننے والے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ اور جب تک ہم کر چکے ہیں یہ اعمال، ہم ہمارے گھر والے ہمارے بڑے لا علمی میں کرے ہیں، تو یقیناً اللہ کے پاس معافی ہے اس کی. ایسا نہیں ہے کیونکہ لا علمی میں کرے. جب ہم کو معلوم ہو گیا تو ہم اب ان چیزوں کو روکنا، سمجھانا سب کو. بھائی اسلام ہے ہی نہیں ہمارا، اسلام یہ ہمارا ہے ہی نہیں، دین میں اس کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس قدر چپ ہے. بول رہا نا ابھی میں رشتہ کینسل کر دیتے مگر تمہاری شرط پوری نہیں کرتے. کرو بولو کوئی کو دیکھیں گے. بھائی آج بہت بڑا مسئلہ ہے نا بھائی، بچیاں نہیں اٹھ رہے، دیکھیں گے آپ یہ شرطیں رکھو، دیتے کیا ہونا. نہیں، بہت بڑا تقدس ہے اس سورج کا. خدا جو مان لی اس کو غیر شعوری طور پہ یہ نہیں چھپ سکتا. بہرحال چلیے یہ باتیں تھیں، وقت زیادہ بھی ہو گیا آپ کا. پہلے بولا تھا کچھ کیونکہ کچھ محرم سے متعلق باتیں بولنا تھا. بات آخری میں یہ ہے کہ شہادت کے اوپر غم نہیں کرنا. کیا بھائی؟ شہید کے معنی زندہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تم انہیں مردہ مت بولو، وہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. ہاں، کیونکہ تمہارے سامنے تو انہیں مر گیا، لے آ کے آپ جنازے پڑھا دیا، آپ دفنا دیے. ارے بھائی انہیں زندہ کیسا ہے بولیں گے تو نہیں، وہ ہمارے پاس زندہ ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تم انہیں مردہ مت سمجھو. بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں. عِندَ رَبِّهِمْ، کہاں زندہ ہیں؟ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور زندہ ہیں اللہ کے پاس، کھا رہے پی رہے مزے میں ہیں، کھا رہے پی رہے مزے میں ہیں. یہ بھی بول رہا قرآن.
اور آگے چل کے کیا بولا؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بلکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جو کچھ بھی اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے وہاں پہ کھا پی کے بڑے مست ہیں وہ لوگ. فرحین اسی سے فرحت ہے، فرحان بڑے خوش ہیں، بڑے مست ہیں، بڑے مگن ہیں. وہ پیاسے نہیں ہیں جو تم پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ کی نعمتوں نے اللہ نے جو کچھ بھی اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے اس میں کھا پی کے بڑے مست اور مگن ہیں. اور آخری آیت کے جملے جو ہے نا وہ ہمارے لیے ذرا پریشان کن ہے، ان کے لیے نہیں. اللہ ان کو تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست ہے بڑے. اگلے جملے کیا ہے؟ والذین ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ شہید ہو گئے وہ تو مست مگن ہے آگے جا کے، اور اللہ بول رہے ہیں کہ اب وہ جو شہید آ گئے نا وہاں پہ تو وہ شہید ہمارا انتظار کر رہے ہیں. کہتے یہ بول رہا قرآن، ہمارا انتظار ہو رہا اور ہمارے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. انہوں کب آتے کہ یہ لوگ بول کے ہم یہاں ماتم کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. ہاں اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ پر نہ ان کے اوپر کسی قسم کا غم ہے، نہ رنج ہے اور نہ خوف ہے. ارے ابھی کیا ہونا اس سے کلیئر بات. اللہ پر ان کو غم ہی نہیں ہے، تم کا کیوں غم کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں اللہ ان کو غم نہیں ہے، وہ تو خوش ہے اور ہمارا تمہارا انتظار کر رہے ہیں بول رہا قرآن. تو ان کو غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، تو پھر ہم کو کس بات کا غم ہے؟ شاید ہم کو اس بات کا غم ہے کہ تم تو چلے گئے، ہمارا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ تھوڑے دن جی لے ہم کو بھی. یہ تو نہیں ہے کہیں ہاں ہمارا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ غم تو نہیں ہے، یہی غم ہے اصل میں. تم تو ڈوبے صنم، ہم کو لے کے کیوں ڈوب رہے ہیں؟ ہاں ارے قرآن کے الفاظ ہیں میرے بھیا. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس سے بڑی کوئی اور صحیح بات ہو سکتی ہے؟ اور کسی کی بات ہو سکتی ہے اللہ کی بات سے ہٹ کے بھی؟ جب قرآن آپ کو سامنے یہ بات کہہ رہا ہے. ہمیں پیارے خوف ہے نہ غم ہے، تو پھر کوئی آدمی اگر غم کرنے کے معنی کیا ہے؟ غم کرنے کے معنی یہ ہے جن کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، سمجھتے ہیں کہ مر گیا ہی نہیں، کوئی زندگی نہیں ہے، اس کے اوپر غم کرتے. تو اللہ بول رہا وہ مرے ہی نہیں تو کیوں غم کرتے؟ تم مرے ہی نہیں تو غم کیسا؟ جو لوگ شہداء کو مردہ سمجھتے ہیں وہ لوگ غم کرتے ہیں. شہداء کے دشمن ہیں جو غم کرنے والے، ماتم کرنے والے. بلکہ شہداء کے چاہنے والے کون ہیں؟ شہداء کے چاہنے والے وہ ہیں اللہ ہمیں بھی ایسی موت عطا کر. یہ ہے شہیدوں کے چاہنے والے. شہیدوں کے چاہنے والے ان کی زندگی کے اوپر غم ماتم نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی دے، ہمیں بھی ایسی موت دے. تو ان کا ہوتا حدیث میں یہ بات آئی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو شہادت کا درجہ دے یا نہ دے، شہادت دے یا نہ دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں شہادت کی تمنا آرزو نہیں ہے اس کے دل میں منافقت نفاق ہے. نفاق ہے. شہادت ملتی نہیں ملتی وہ چھوڑو، لیکن ہمارے دل میں تو اس کی آرزو ہونا. خالد بن ولید کون تھے معلوم آپ؟ سپہ سالار، جدھر گئے فتح، جدھر گئے فتح، جدھر گئے فتح. حضرت عمر آنے کے بعد میں ان کو بدل دیا، بیٹھ جاؤ تم گھر میں جاؤ. لوگ یہ بول رہے ہیں خالد رہتے فتح ہوتی، لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا. اللہ کی فتح نام نہیں لے رہے ہیں، تمہارا نام لے رہے ہیں. دیکھیے بھائی معمولی بات نہیں ہے. خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار. عمر بولے نا حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. یہ دیکھا لوگوں کی گفتگو سنے حضرت عمر بولے جدھر خالد ہے ادھر فتح ہے، اور جدھر خالد نہیں ہے ادھر فتح نہیں ہے. عقیدہ خراب ہو رہا، اللہ کی بجائے خالد پہ عقیدہ آ رہا. اے خالد بن ولید اب آرام کرو، تم کو وظیفہ ملے گا. عقیدے خراب ہو رہے ہیں، بٹھا دیے گھر میں، وظیفہ کھاؤ. جب ان کا آخری وقت آیا، انتقال کے قریب آخری سانس، اس وقت کیا فرما رہے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا فرمانے؟ میں نے موت کو کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، کس کس محاذ پہ موت کو، میں شہادت کو تلاش نہیں کیا. ہر جگہ میں شہادت کو تلاش کیا.
لیکن مجھے شہادت نہیں مل رہی، اور آج میں بستر پہ مر رہا خالد بن ولید، خالد بن سیف اللہ کی تلوار آج بستر پہ دم توڑ رہا، اس نے محاذ کے اوپر آرزو کی، تلاش کیا، شہادت کو نہیں ملی۔ بھائی یہ ملتی ہے کس کو؟ اللہ کی حکمت سے کسی کو ملنا ہے، لہٰذا اس کا رنج اور دکھ کو آپ کو اندر ہونا چاہیے، فطری بات ہے، لیکن آپ باضابطہ ایک ماتم کی شکل اس کو نہیں اختیار کر سکتے۔ اور یہ رنج اور غدل جو وہ بھی ہے، اس کا بھی ایک آپ کو ٹائم لیمٹ دے دیا گیا ہے۔ کوئی مر گیا، انتقال ہو گیا تو کتنے دن کرنا ہے غم؟ سب سے زیادہ چاہنے والی کون ہے؟ ماں ہے، بیٹا اس کے خواب میں مر گیا، اس سے زیادہ کہ ہو سکتا دکھ ماں کو، باپ کو؟ کتنے دن غم کرنا انہیں؟ 3 سے 4 نہیں، حالانکہ صرف اور صرف بیوہ کو حکم دیا گیا کہ 4 مہینے 10 دن ختم، وہ اس کے بھی حکمت سے، صحت کی حکمت سے ہے، وہ 3 دن سے زیادہ نہیں۔ اور واقعہ کربلا ہو کے کتنے دن ہو رہے ہیں؟ 1400 سال۔ اسلام کے مجرم ہے یہ مجرم۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے جنگ احد میں، آپ کے چچا حمزہ شہید ہو گئے، آپ کے لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، آپ کی لاش کو ناک کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، ہونٹاں کاٹ دیے، کلیجہ جناب علی سینہ چاک کر دیے، اتنی بے حرمتی ہوئی لاش کی۔ 70 صحابہ کرام، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ غم کرو ان کے لیے، دعا کرو، بولے صرف۔ معلوم بھی ہوا کہ کچھ رونے کی آوازیں آ رہی گھر کے اندر سے، صحابہ کو بھیجا اور جا کے کہو، منع کر دو ماتم کرنے، اگر وہ نہیں رک رہے تو اس کے منہ میں مٹی بھر دو۔ کہاں ہیں آپ اسلام پر کہاں ہیں؟ آپ کہاں کھڑے ہوئے اپن بھائی؟ اسلام کی نالج لو، آپ معلومات کرو، اسلام ہے کیا اصل میں، وہی نہیں معلوم ہے۔ انہیں یہ بولا، انہیں وہ بول دیا، انہیں یہ کر دیا، بس بابا ہمارے وہ دادا کرے تھے، ہمارے نانا وہ کرے تھے، یہ کرے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج میں آخری خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضون، خبردار، الا کے معنی وارننگ کے آتے ہیں عربی میں، الا الف لام الف، الا خبردار، ہوشیار، کان کھول کے سن لو، دور جاہلیت کے جتنے بھی رسومات اور رسم تھے، میں آج کے دن اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں، اب صرف اللہ کی کتاب میری سنت چلے گی، ختم۔ اب کوئی یہ بول رہا نہیں ہمارے باپ دادا کا طریقہ تھا، ہمارے خاندان کی روایات تھے، یہ ہماری پرمپرا تھی، یہ ہماری دادی کرتی تھی، یہ ہمارے نانا کرتے تھے۔ نانا، دادی، بابا، دادا، ابا کچھ نہیں، رسول کو ماننے کے بعد رسول کا انکار کر دو، جو چاہے کرو، بول دو میں مسلمان نہیں ہوں، بول دو میں قرآن کو نہیں مانتا، بول دو میں سنت کو نہیں مانتا، جو چاہے کرو آپ، لیکن آپ بولیں گے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، رسول کو بھی مانتا ہوں، پھر میرے باپ دادا جیسا بولے ویسا کرتا ہوں، یہ 2 چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ فیصلہ ہے اسلام کا۔ چلیے، بارک اللہ لی لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم برحمتک یا رب۔